جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی بات ہو گئی کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، فلاں کر لیں گے، تو لیکن دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کریں گے، وہ ایک ہی تو ختم ہو گئی۔ آپ نہ اب گھاس کھا سکتے ہیں، صرف آپ گھاس خریدنے کے لیے 6 مہینے سے IMF کے سامنے پوری کام کو آپ نے ہاتھ باندھا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ انڈیا کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے سیکیورٹی کونسل کا، اور اس کے ساتھ جرمنی، برازیل اور جاپان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ابھی فرانس نے دوبارہ اس کو ریٹریٹ کیا ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کو انہینس کیا جائے، اور اس کی جو ممبرشپ ہے وہ انڈیا کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے سیکیورٹی کونسل کا، اور اس کے ساتھ جرمنی، برازیل اور جاپان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ابھی فرانس نے دوبارہ اس کو ریٹریٹ کیا ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کو انہینس کیا جائے، اور اس کی جو ممبرشپ ہے وہ بڑھائی جائے، 25 پرماننٹ نان پرماننٹ ممبر بڑھائے جائیں۔ تو ظاہری بات ہے انڈیا اگر بنتا ہے ممبر ایز اے پرماننٹ ممبر آف دا UN سیکیورٹی کونسل، تو بہت زیادہ جو ایک اسٹیچر ہے انڈیا کا بدل جائے گا۔ اس سے پہلے انڈیا کو سر آپ کو پتہ ہے G7 میں ایز اے جسے وہ کیا کہتے ہیں انویٹیشن کے اوپر بلایا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں پرٹیکولرلی اٹلی، فرانس، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایشین ملک جو ہے اس طرح جو ویسٹرن نہیں ہے وہ G7 میں آئے۔ خیر اینی ہاؤ موونگ ٹو دس کوشچن کہ کیا اگر انڈیا پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنتا ہے تو ہاؤ ڈو یو سی چینجز سر، کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں پاکستان چین کے اوپر پرٹیکولرلی، ہاؤ ڈو یو سی اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ ہر اعتبار سے ایک بڑی کریٹیکل قسم کی سچویشن ہے۔ جو یونائٹڈ نیشن کا اس وقت ڈھانچہ ہے، انٹرنیشنلی جو ڈسپیوٹس ہیں یا کانفلکٹس ہیں، ان میں ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا رول تو ڈیفینیٹلی ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسپیسیفکلی جو سلو قسم کی ایک ڈپلومیٹک اٹیمپٹس ہوتی رہتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے نا ایک ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے دنیا میں یہ بات اب بڑی کلیئر ہے، چونکہ یہ بہت ہی ایک طرح کا دور ہے، شعور کا دور ہے۔ تو جو یونائٹڈ نیشن کی فارمیشن ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ فیئرنس کا عنصر غائب ہے، اور اس پہ دنیا کو اتفاق ہے۔ خود جن لوگوں کے وہاں پہ بڑے بڑے سٹیکس ہیں یا جو ایون ویٹو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو جو ہے ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زیادہ دور نہیں جا سکے گی۔ چونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ میں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کارنر ہو گئی، دیوار سے لگ گئی، یا انتہائی ان ایفیکٹو قسم کی شکل میں سامنے آئی۔ ابھی دیکھ لیں یہ یوکرین جو روس ایشو ہے، اب ظاہر ہے چونکہ روس کے پاس ویٹو پاور ہے، ایک سچویشن ہے، تو اس میں یہ بے بس ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہ دنیا اس طریقے سے چلائی جا سکتی ہے؟ اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین ہے، اور اس کے بعد روس کہہ لیں یا یورپین یونین وغیرہ، تو وہ بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے وہ آلموسٹ جو ہے ناکام ہو گیا ہے، یہ اب اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ اور اس پہ چین اور امریکہ کا بھی اتفاق ہے کہ اس میں ایک ڈراسٹک قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ میں اوور آل جو اس وقت ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر کہہ رہا ہوں، اور میرے نزدیک یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، جو اوور آل ایک پریویلنگ آرڈر اس وقت چل رہا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان ملکوں کی فنڈنگ پہ چلتی ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو فنڈنگ یونائٹڈ نیشن کو کون دے رہا ہے، تو اس حساب سے آپ اس کے انفلوئنس کو بھی گیج کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے چلتا رہے گا تو یہ تو پھر سمجھ لیں کہ ایک نارتھ کا وہی جو قصہ ہے، اور اسپیسیفکلی جو ویسٹرن ڈومینیشن کا قصہ ہے وہی سامنے آتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں یا جو فائنینشلی انفلوئنس کر رہی ہیں،
یونائٹڈ نیشن کو، تو وہ جاپان کے علاوہ سب جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گی. تو اس حساب سے خود جو ہے دنیا کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو جو پاور ہیں ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور انڈیا جو ہے اس میں سب سے جو ہے ایک اولڈسٹ کینڈیڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اگر آپ انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انڈین جو دانشور ہے یا تجزیہ کار ہے وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کو 1948-49 میں جو ہے بننا چاہیے تھا پرماننٹ ممبر ایون ود ویٹو پاور. اب اس کو وہ ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جناب پنڈت نہرو نے جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کے چکر میں آ کے تو چیئرمین ماؤ کے ساتھ جو ان کی شروع میں تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے اس چکر میں آ کے تو انہوں نے خود ممبرشپ مانگنے کے بجائے چین کی سپورٹ کرنی شروع کر دی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ چین کا جو آبادی تھی، رقبہ تھا، اسٹیچر تھا، اور جس حوالے سے تائیوان الگ ہوا تھا، اور ظاہر ہے چین کے پاس پہلے سے جو ہے وہ ایک ممبرشپ تھی، تو اس کی موجودگی میں کوئی بھی جو ہے چین کی جو اس میں کسی بھی طریقے سے انٹائٹلمنٹ تھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو پنڈت نہرو اس طرح کی چیزوں کو بڑی ایک پرنسپل نظروں سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ چین کی کھل کے حمایت کی. اور چین کے یہ آن ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایڈوکیٹ جس نے کیا چین کی ممبرشپ کو یونائٹڈ نیشن میں وہ انڈیا تھا. تو اس حساب سے دیکھیں تو انڈیا نے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا جو رائٹ ہے اس کو گیو اپ کر کے تو چین کو سپیس دی. بعد میں چین اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے یا جو شکل اختیار کر گئے یا ان میں جو سردموری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو انڈیا کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ کس بنیاد پہ بنتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اب کوئی مذہبی بنیادوں پہ تقسیم تو نہیں ہو رہی نا کہ جی یونائٹڈ نیشن میں یہ کرسچینٹی کے اتنے سیٹیں ہوں گی اور فلاں کی اتنی ہوں گی. تو اس حساب سے انڈیا کی کوئی اس لیے تو نہیں بنتی نا جس طرح پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب انڈیا کی جو انٹائٹلمنٹ بنتی ہے وہ ہم لوگوں کی جو نسل ہے، ریس ہے، اس ریس کی ریپرزنٹیشن کا کوشچن ہے جو کہ نہیں ہے. اور اس ریس کو اس وقت ظاہر ہے کہ آبادی، رقبے، انفلوئنس اور آپ کی فائنینشیل سٹینڈنگ کے حوالے سے کون ریپرزنٹ کر سکتا ہے؟ کسی کو ریپرزنٹ تو کرنا پڑے گا نا. اب یہ جگہ خالی تو نہیں رکھ سکتے نا، چونکہ ایک نئی جنریشن ڈیولپ ہو گئی ہے جس کو آپ براؤن ریس کہیں. وہ کتنے ملکوں میں آباد ہے اس کو آپ گن کے دیکھیں. اس کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اگر آپ اس کو یونائٹڈ نیشن سے باہر رکھیں گے، آپ تو پرماننٹ ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں ویٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اگر اس نقطہ نظر سے سوچا جائے تو یہ جو براؤن جنریشن جو ریس ہے، لوگ ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ایکولی تبھی بنے گی جب ان کے پاس ویٹو پاور بھی آئے گی. تو تبھی جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دنیا کو ہر اعتبار سے یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اثرات پازیٹیو پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اثرات نیگیٹو پڑیں گے، ظاہر ہے پاکستان ہر چیز کو اگر مسئلہ کشمیر کی اینک سے دیکھے گا تو وہ دیکھ کے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو اندھا کر چکا ہے. وہ پرانی کہانی آپ نے پڑھی ہوئی تھی نا کہ بڑھیا جو ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی رہتی تھی تو رو رو کے اس کے سارے آنسو ضائع ہو کے اس کی نظر چلی گئی تھی. تو وہ آپ اتنا روئیں کہ آپ کو اپنا مقصد ہی سامنے نظر نہ آئے کہ آپ کو بھول ہی گیا کہ کشمیر کا نقشہ کہاں ہے یا اس کی جناب شکل و صورت کیا ہے، لیکن اس پہ پھڑا ہم نے آخر تک جاری رکھنا ہے. تو وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی بات ہو گئی کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، فلاں کر لیں گے، تو لیکن دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کریں گے، وہ ایگری تو ختم ہو گئی. آپ نہ اب گھاس کھا سکتے ہیں، صرف آپ گھاس خریدنے کے لیے 6 مہینے سے IMF کے سامنے پوری کام کو آپ نے ہاتھ باندھا کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کے یہ جو لیڈر ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، ان کے پاس کتنے بلینز ڈالرز ہیں؟ اور کیا یہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ 1 بلین میں دے دیتا ہوں بھائی، ہٹو یہ تماشا ہٹاؤ.
ان کے پاس تو بہت بلینز ہیں نا، 50 بلین سے اوپر گئے ہیں، تو 2-4 بلین پھینک دیں نا، نہیں لیتے جی ہم آئی ایم ایف سے ملک کو قرضہ دے رہے ہیں واپس کر دیں۔ تو جس قوم کا یہ حالت ہو جائے کہ وہ اپنی عزت اور بے عزتی جو ہے اس کو بھی فیل نہ کر سکے کہ ہم نے یہ تماشا کیا لگایا ہوا ہے، اور جب بات انڈیا کی آئے تو ایک دم جو ہے تیر و تفنگ لے کے، تلوار لے کے، تو گھوڑے پہ چڑھنے کی خواہش بھی ساتھ میں ابھر جائے، تو یہ پھر ایک پرابلم ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے، اور ویسے اس طرح کے ماضی میں پاکستان نے 1-2 دفعہ کیا بھی ہے کہ جب جو لیکن وہ تو نان پرماننٹ ہے نا، اور وہ میرے خیال ہے میوچلی ہوتا ہے کہ اگر ہم نان پرماننٹ کے طور پہ UN سیکیورٹی کونسل کے آئیں گے، آپ بھی نان پرماننٹ ہے، تو دوسرے کو